بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت میں آقا دو جہاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین۔ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں۔ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ بورڈ کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں جو آقا دو جہاں کے دربار میں روزانہ درود شریف پیش کرتے ہیں امت کی طرف سے، ہمارے یہ شعر درود ہیں اور یہ شام کا ٹائم ہے، اور اگر ہمارے نام لے کر کے یہ پیش کر دیا جائے، اے اللہ کے حبیب کوئی آپ کو سلام کہہ رہا تھا، کوئی سلام پر سبحان کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ نہ ٹھنڈے ماحول میں ہم باتیں کرتے ہیں نہ ٹھنڈے آدمی ہیں، اس لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ جاگنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں؟ سبحان اللہ۔ اگر خدا سے مجھے قلم حساں عطا ہو، اے ربا مجھے تیری ذات کی قسم، میں ہر صبح اور شام محمد کے نام لکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میری پوری ٹیم، میرے نوجوان، میرے شیر، میرے سپاہی، میرے جانباز، اور خاص طور پہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میں سبھی افراد کو نام سے جانتا ہوں، لیکن اگر میں نام میں لگ جاؤں تو مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج ہمارے جلسے کا آغاز ہے، آج آغاز کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اپنا منشور اور اپنا دستور پیش کر سکوں کہ وہ کون سی ایسی بات تھی، وہ کون سی وجوہات تھی جو مجھے مجبور کر گئی اور میں میدان عمل میں آ گیا اور میں نے پینل تیار کیا اور آپ کے سامنے آج پہلے جلسے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام ایک بات کو سمجھیے، آپ کسی بلدیاتی ممبر کو ووٹ دیں، مقصد ہے کہ آپ کے علاقے میں ترقی ہو جائے۔ آپ کسی چیئرمین کو جب تحصیل میں منتخب کرتے کہ تحصیل کے اندر کام ہو جائے، آپ ایک ممبر کو ووٹ دیتے ہیں، وہ جا کر کے تھانے میں آپ کے مسائل حل کرے، آپ اس لیے اس کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کا تحفظ کرے۔ پھر جب یہ اقتدار اوپر کی طرف جاتا ہے تو آپ صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا کام ہو جائے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر ہو جائے، آپ کے لوگوں کے لیے ترقیاتی کام کروائے جائیں اور آپ کے بچوں کے روزگار کے لیے سسٹم مہیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ قومی اسمبلی میں جب نمائندے کو ووٹ دیتے ہیں، اس ووٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی جائے قومی اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے علاقے کے جو اب مسائل ہیں ان کو اجاگر کرے۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں ایوان تجارت کی طرف۔ اب ایک بات کو یاد رکھیے، جس علاقے میں آپ چلے جائیں، جس جگہ پر بازار ہوتے ہیں، وہاں کی تاجر برادری اس علاقے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر جسم سے نکال دو پورا جسم دڑام کے ساتھ گر جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے اگی بازار کے اندر
میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ شاباش دینا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں روزانہ یہاں پر ہزاروں لوگ صرف خیرات مانگنے آتے ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے میرے تاجر بھائی اپنے جیب سے اپنے حلال کے مال سے جب لوگوں کو خیرات دیتے ہیں تو کم از کم فی دکاندار روزانہ کے اعتبار سے 500-600 روپے خرچ کرتا ہے. میرے دل میں ایک درد آیا. میں نے دیکھا میرا تاجر بھائی مسجد چندہ مانگنے والے کو بھی پیسے دے رہا ہے, مدرسے کی طرف آنے والے کو بھی اپنا مال دے رہا ہے, ایک خیرات مانگنے والے کو اپنا پیسہ دے رہا ہے. لیکن جب آیا میں تاجر نے تو اپنا حق ادا کر دیا, لیکن جب میں تاجر کے حقوق کی طرف آیا تو میرا دل خون کی آنسو رونے لگا. وہ تاجر جو غریب کو پالتا ہے, وہ تاجر جو غریبوں کے ساتھ مدد کرتا ہے, اور اس کے باوجود جب میں آ کر کے دیکھتا ہوں میرا تاجر وہ پانی پی رہا ہے جو زہر ہے, اور میرا تاجر وہ پانی پی رہا ہے جو پیچھے ان ناروں سے پانی آتا ہے, پتہ ہی نہیں یہ پانی کیسا ہے, اس پہ چھوڑے ہوئے گٹر کا پانی ہے یا یہ صاف پانی ہے. میں نے دیکھا یہاں پہ تاجر بازار کے اندر غریبوں کو پیسے دے رہا ہے, لیکن وہی تاجر جب کسی تقاضے کے لیے واش روم استعمال کرتا ہے وہ اپنے جیب سے پیسے دے کر کے وہاں پر واش روم کی طرف جاتا ہے. میرے تاجر کے پاس لیٹرین نہیں ہے, میرے تاجر کے پاس جب پینے کا پانی نہیں تھا, اور میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے تیار کر لیا, میں نے یہ نیت کر لی کہ تاجر جو غریب کو پالتا ہے, وہ تاجر جو غریب کا ساتھی ہے, وہ تاجر جو مسکین کا ساتھی ہے, وہ تاجر جو مدرسے کا ساتھی ہے, وہ تاجر جو مسجد کا ساتھی ہے. میں نے یہ ٹھان لی اور نیت کر لی ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ کے لیے سب سے پہلا کام کہ اوکی بازار کے اندر ہم انشاءاللہ صاف پانی, میٹھا پانی انشاءاللہ لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. دیکھو بات یہ ہے نا, پہلے جو بات تھی سبحان اللہ میں آپ نے حق کی, لیکن اب تالی بھی بجانی صحیح بجاؤ, مذاق نہیں کرو بھائی. ہم آپ کے ساتھ مذاق کے لیے نہیں آئے اور آپ بھی مذاق نہیں کریں گے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ مجھے حکم اذان ہے کہ میں اذان دے دوں. آپ کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں. میں نے جب دیکھا اور آج صبح کی بات, پیچھے جو گزر گئے سال ان کا تو اللہ ہی حافظ کیا ہوا. آج صبح صبح جب ایک مارکیٹ میں آگ لگی, جب ہم لوگ پہنچے, ہمارے شہر پہنچے, اور اس کے بعد سب نے کہا فلاں صاحب کا شکریہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ٹی ایم او صاحب کا شکریہ. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. پولیس والوں کا شکریہ. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ڈی ایس پی صاحب کا شکریہ. ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. فائر بریگیڈ کا شکریہ. ہم نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد خاموشی ہو گئی. میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ, ان سب کا شکریہ ادا ہو گیا جن کے پاس پیسے, جس کی دکان کو آگ لگی ہے, اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ اس کے زخموں پر مرہم کون رکھے گا؟ میں نے دیکھا وہ بڑا مرجھا کے کھڑا تھا. پھر میں نے اسی وقت اس کو تسلی دینے کے لیے میں نے یہ پیغام دیا. میں نے کہا بھائی آپ اوگی میں آئے ہو, آپ پاکستان کے جس کونے سے بھی آئے ہو, تجارت کی غرض سے آئے ہو, باجوڑ سے آئے ہو, اس لیے ہم آپ کو آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ سید صالح شاہ اتحاد تاجر پینل یہاں پہ حکمرانی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی غلامی کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. میں پھر یہاں پر اپنے صدر کو پہلی مرتبہ یہاں پر مبارکباد دیتا ہوں, چونکہ میں عطا اللہ کے ساتھ, اور یہ فوجی بھائی اور یہ عادل اور یہ نعیم لالا اور یہ لوگ, ان کو میں نے بٹھا کر کے ایک بات کی. میں نے کہا اگر مجھے ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے وضو میں رہنا پڑے گا. سبحان اللہ. اس لیے اگر تاجر کے حقوق پر اگر طاولہ ہو, فوجی ہو, عادل ہو, نعیم لالا ہو, خدا کی قسم ان کو گریبان سے پکڑوں گا. لیکن مجھے اپنے صدر پہ آج فخر ہے, اس نے آج سخاوت کرتے ہوئے پہلے اعلان نہیں کیا بلکہ نقد پیسے میرے ہاتھ میں پکڑائے. اس تاجر کی امانت ابھی بھی میرے جیب میں ہے, لیکن اس کو میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں میں تیرے اس تکلیف کا مداوع کر سکوں, میں تیرے زخم کے اوپر
मरहम कर सकूं। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाहुल अजीज हम उसको मुदावा करेंगे। आज तो हमने चंदा किया है उसके लिए, लेकिन ताजर भाइयों मैं तुम्हें बबांगे दुहल कह रहा हूं, अगर तुमने मेरा साथ दिया और अगर तुमने पाकिस्तानी परचम को, जो हमारी इज्जत का निशान है, हमारी बुलंदी का निशान है, हमारी अजमत का निशान है, हमारी इज्जतों का निशान है, अगर तुमने मोहर लगाई तो खुदा की कसम हैदरी चंदा नहीं करेगा। जो तुम्हारा माल है तुम पर खर्च करके सुभान अल्लाह। तुम्हारा बाजार बहुत बड़ा बाजार है। 2 दिन के बाद आपको पता चलेगा जो हमारा सबसे कमजोर सेक्टर, जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, बडग्राम रोड जो बलूचिस्तान है, वो आपको बताएगा कि वो इस काबिल है कि अगर उनको थोड़ा सा पुश किया जाए और इंशाअल्लाहुल अजीज वो अपना काम करके दिखाएगा। और जैसे मेरे भाई आदिल ने आपको ये कहा, हम सेक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? हम सेक्टर बना करके इस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। हम सेक्टर बना करके आपकी मदद के लिए फौरन अपना आदमी पहुंचाना चाहते हैं। मैं यहां पर शाबाश दूंगा, मेरा ताहिर रफी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग सेक्टर में है, लेकिन मैं आज उसको शाबाश देता हूं। मैंने देखा सुबह सवेरे खड़ा है, मैंने कहा यही वो बात थी जो हम कहना चाहते थे कि तुम मरकजी सदर को बाद में देखोगे, सेक्टर वाले को पहले दौड़ता हुआ देखोगे इंशाअल्लाह। मैं इसको यहां पर शाबाश देता हूं। मैं ये चाहता हूं यहां पर ऐसे लोग हैं कि वो बाकायदा तौर पे आपको पानी ला करके दे सकते हैं, लेकिन बात यह है उनको एतमाद चाहिए, और एतमाद जब आएगा तो फिर इंशाअल्लाह बबांगे दो लोग आपकी खिदमत के लिए आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा सदर सोमो सलात का पाबंद सदर है, सुबह सवेरे बाजार में पहुंच जाता है, लिहाजा मेरे सदर के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम तो उस कौम और कबीले के साथ ताल्लुक रखते हैं। हजरत अमीर मुआविया शबकत रज़ी अल्लाह तआला, आप अपने मिंबर पर खड़े हैं और आपने कहा ये सारा माल मेरा है, तो कोई ना बोला, फिर कहा ये माल मेरा है, कोई ना बोला, फिर कहा ये माल मेरा है। कोने से एक आदमी खड़ा हुआ, फटे पुराने कपड़ों वाला, उसने कहा ये माल हमारा है, तुम सिर्फ माल पे चौकीदार हो, हमारे माल को नहीं खा सकोगे, माल को खाओगे तलवार चलाएंगे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने उसका माथा चूम के कह दिया कि वाह मेरे शेर, अगर आज तू खड़ा ना होता, आज अगर तू खड़ा ना होता मैं छोड़ देता, क्योंकि जब कौम में से कोई आदमी अपने बड़े को पूछ न सके, समझ जाओ कि यहां हक पर नहीं है। जब तुम में से कोई आवाज करेगा, इंशाअल्लाह अताउल्लाह हर बात का जवाब देने का पाबंद रहेगा आपके सामने, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अताउल्लाह आपका पाबंद रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, बहुत सी बातें हैं, फिर इंशाअल्लाह आज तो आगाज है, आगे आप सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात को मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, देखें जब रातों को लोगों की तकरीरें सब जब मीडिया पे जाती हैं, बात दफा तो मीडिया पर लोग बैठे हुए, चूंकि वो अगर हमारा मुखालिफ होगा तो हमारे खिलाफ लिखेगा, जो दूसरे का मुखालिफ होता है उसके खिलाफ लिख देता है। लेकिन असल बात यह है, जब मीडिया पर कोई आदमी गुफ्तगू सुने उसको पूरी देखे, तअस्सुब की नजर से, कौम की नजर से, कबीले के नाम से बाहर हट के देखो। जब आप आओगे कौम और कबीले से बाहर, अदल इंसाफ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा पहला काम क्या होगा, और आज सबसे पहला काम जो आपके सामने बताना चाह रहे हैं, हम यहां पर अपने ऊपर एक शूरा बनाएंगे, और वो शूरा हर तबका एक कारोबार का एक आदमी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ताजर जितने लोग तिजारत करने के लिए आते हैं, मसलन एक लोहे का काम करता है और एक डॉक्टर है, अगर एक आदमी तरखान का काम करता है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर है,
اور ایک طرف ایک درزی ہے تو دوسری طرف کریانہ اسٹور والا ہے، اور ایک طرف ہیئر ڈریسر ہے، اور ایک طرف جو ہے جوتوں کی دکان والا ہے، جب آ کر کے اپنی دکان کھولتے ہیں سب کا ووٹ بھی ایک ہی طاقت رکھتا ہے اور سب کی عزت بھی ایک مان رکھتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم قوم اور قبیلے کے اور خاندان کے نعروں کے اوپر پانی پھیر کے چھوڑیں گے، ساری قوم کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک بار ہمارے اوپر آپ اعتماد کر لیں۔ میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، کم از کم میرا صدر تمہیں خود ہی پکڑوا کر خود ہی چھڑا کے نہیں لے کے آئے گا۔ جس کو اگر پولیس پکڑے گی صدر پہنچے گا۔ اور میں آپ کو الحمدللہ یہ بات بھی بتاؤں، یہ ساری دین کی برکتیں ہیں۔ لوگ تھانوں میں پیسے دے کے کام کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری ایک زبان پر ہماری پولیس ہمارا کام کرتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے اور آواز بلند کریں گے، اور آ کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایک بات کا بہت زیادہ شور ہے کہ بھائی بازار کے اندر لائٹیں کس نے لگائی ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کبھی میڈیا پر یہ بات آ جائے اگی بازار میں لائٹ کس نے لگائی ہے تو نیچے یہ بھی سوال کر لینا، یہ بتاؤ شیرگڑھ کے بازار میں کس نے لگائی ہیں، اور شیرگڑھ کے بعد فوراً لکھ دینا دربند کے اندر کس نے لگائی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اپنے صدر کو میرے پابندی کے ساتھ منع کیا ہے، فوجی بھائی کو منع کیا ہے کہ بھائی میں ایک بات اور کہہ دوں، سر بلند خان صاحب ہمارا بھائی ہے، ہمارا سارے بولو ہمارا بھائی ہے، لہذا چونکہ یہ ایوان تجارت ہے اس کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے۔ ہم نے بادشاہ میں رکھ دی، اور ہم اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، فراخ دل کے مالک ہیں، اگر آپ نے کامیابی ہمیں دی ہم سر بلند خان صاحب کے گھر چل کے جائیں گے، اپنے ساتھ کھڑا کر کے بازار کے مسائل میں اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کامیاب ہو گیا ہمارا بھائی سربلند بھائی، میں نے اس دن بھی اس کو یہی کہا ہے، سربلند اب ہمارے بھائیوں ہم جیتے تب بھی تمہارے گھر آئیں گے، ہم ہار گئے ہم پھر بھی تمہارے گھر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کسی کی ذات کو نشانہ بنانا، قوم اور قبیلوں پہ آواز لگانا، یہ کسی خاندانی آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ میں عطا اللہ بھائی، عادل بھائی، فوجی بھائی، اگر میرے علاوہ کہیں تقریر کو کرنی پڑ جائے، کسی کی ذات پات نہیں، صرف ایک ہی بات، ہم جس کے لیے آئے ہیں صرف کام کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کام کام اور صرف کام، کام کام اور صرف، سارے ہاتھ کھڑا کریں، کام کام اور صرف کام، کام کام اور صرف کام، کام کام اور صرف کام۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں آپ سارے اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ، آپ سارے تائید کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا پرچم قومی پرچم، ہمارا پرچم قومی پرچم، ہمارا پرچم قومی پرچم۔ دعا کرتے ہیں سارے کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے لیے ایک نعرہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اجازت دیتے دعا کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پہلے شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ کھڑے کر کے شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد۔ پاکستان